شوہروں کے حقوق پہ آج بات ہونے جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ، کیونکہ کوئی بھی عالم یا مفتی صاحب جو ہیں وہ ذرا سا بھی ہٹ کے بات نہیں کریں گے، بالکل جو ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں اسی پہ رہیں گے ہم. آج ابو محمد صاحب بہت مسکرا رہے ہیں بھائی، خوش ہیں آپ تھوڑے اداس لگ رہے ہیں پروفیسر صاحب. موضوع ٹھیک ہے آج کا؟ موضوع صحیح ہیں حضرت بتائیے مجھے. ہاں صحیح موضوع صحیح ہے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں زندگی تو گزر گئی، آج آپ حقوق بیان کر رہے ہیں بول والے، بہت پہلے بیان کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہوں گے ہن خیال آیا. ابو محمد صاحب اسی لیے کال کر رہے تھے کہ آج کا پروگرام ضرور دیکھنا. گھر کال تھی جناب وہ. نہیں آج تو بہت سارے لوگ نا بیٹھ بھی گئے اور بیگمات کو بھی ساتھ لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کہ آپ بیٹھ کے دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. اور لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا آج کا شو دیکھو، چھوڑ دو سحری چھوڑ دو، آج میں سحری بھی نہیں کروں گا، شو دیکھ لو. یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو محمد صاحب آج آپ سے آغاز کرتے ہیں. مجھ سے؟ ہاں نا یار یہ ویسے عجیب امتحان میں ڈالا ہے آپ نے مجھے. میں ویسے مجھے سب سے آخر میں رکھتے ہیں، اس موضوع پہ آپ نے سب سے آپ دیکھیں آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، وہ ہمیں چیخ کے کہہ رہی ہے کہ پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ میری صورتحال کیا ہے. اچھا ہے کبھی کبھی کچھ پروگرام جو ہے نا ویسے ہنستے مسکراتے بھی ہونے چاہیے. بالکل صحت کے لیے ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر ہم یہ دیکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے پہلا رشتہ آسمان سے اترا ہی میاں بیوی کا. سبحان اللہ، کیا بات. اور اس رشتے کا جو تقدس ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے جنت سے رکھی ہے. ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں. مجموعی طور پر میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہمارا جو مشرقی تہذیب ہے یہ فطرت کے مطابق اسلام سے بہت زیادہ قریب ہے. جہاں کہیں اگر تھوڑی بہت کہیں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، جسے ہائی رائڈ کیا جاتا ہے، تو اس کے شعور نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، قانون کا امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت اور نظام معاشرت، نظام اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اب یہاں غلط فہمی ایک جو ہوتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، میں نے شاید آیت سنی نہیں لیکن شاید اسی کی تلاوت ہوئی ہوگی. جی بالکل. تو یہاں جو ہم حاکم مرد کو یا شوہر کو بطور حاکم کے لیتے ہیں، یہاں بہت ساری ہماری بہنوں بیٹیوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، کنفیوز کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جناب عورتوں پر مردوں کو حاکم بنا دیا گیا. ایسا نہیں ہے. دراصل میں عورت اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک کمزور ذات ہے. تو بہت ساری ذمہ داریاں جو مشکل تھیں وہ عورت سے لے کر مرد کو دے کر اسے حاکم نہیں نگران بنایا گیا. واہ 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 واہ. اب جتنی مشکل کام مرد کر رہا ہے، وہ دن کو رکشہ چلا رہا ہے، وہ ریڑھی چلا رہا ہے، وہ وہاں کھڑے ہو کر سردی میں کھڑا ہے، گرمی میں کھڑا ہے، اسے حالات کے تھپیڑے لگ رہے ہیں. اب ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، نظام شریعت نے، آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نظام نے عورت کو بچایا ہے. فرمایا تم اس کے گھر کی حفاظت کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو، تم اپنے دامن کو صاف رکھو، اس کا کوئی عیب ہے اسے باہر نہ بتاؤ، کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس پہ پردہ پوشی کرو. اس پر مجھے وہ ابن ماجہ کی ایک روایت ملی ہے. شوہر کی خدمات کے پیش نظر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں مجرم ہیں، اور ایسے مجرم ہیں کہ ان کی نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، نیکی اوپر نہیں جاتی جس وقت تک وہ واپس رائے راست پر نہ آ جائے. ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو چاہے وہ کتنی ہی نیک ہو. اچھا. ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو چاہے وہ کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو. اگر شوہر کی نافرمان ہے اور شوہر کوئی غیر شرعی کام اسے نہیں کہتا، ایسا کام اسے کہتا ہے جو شریعت میں ہے یا اس کے اپنے حقوق ہیں، تو اس کی ایسی کوئی نفلی عبادت قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ غلام جو اپنے عادل آقا سے بھاگ جائے اور اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک اپنا ہاتھ آ کر اس کے ہاتھ میں نہ دے دے، اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اور تیسرا وہ شرابی جو شراب کے نشے سے نکل کر واپس نہ آ جائے اور توبہ نہ کرے. تو ہمارے ملک کے اندر جو مجموعی طور پر ہمارے حالات ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ہمارے ہاں جتنی رسپیکٹ میرے خیال میں مشرقی تہذیب
اور اسلام دونوں کا جب ہم مکسنگ کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر جتنا پروٹوکول ایک شوہر کو ہماری گھر میں عورت دیتی ہے پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں, ہماری تہذیب میں, ہمارے مذہب میں جتنا عورت اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تو جہاں کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ کمی کوتاہی جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اویئرنیس نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے, دین سے دوری کی بنیاد پر ہوتی ہے, جہالت حسد بغض کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو آج کل ایک لفظ بڑا عام ہے جی, وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی فلاں کی شادی محبت کی شادی ہوئی ہے. یہ محبت کا لفظ جو ہے بڑا کمزور لفظ ہے. محبت کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے. کراچی کے موسم کی طرح کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں سمندر کی اور کبھی جو ہے دن میں گرمی ہوتی ہے, رات گھٹن ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اسلام نے جو رشتہ قائم کیا ہے وہ محبت کی بنیاد پہ نہیں, رسپیکٹ کی بنیاد پہ ہے. اگر میرے دل میں رسپیکٹ ہوگی تو میں کبھی بھی اپنے نکاح میں آنے والی کو ماں کی گالی نہیں دوں گا, بہن کی گالی نہیں دوں گا, واہ, اس کے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ عزت تکریم کروں گا. واہ واہ واہ. اور جب رسپیکٹ ہوگی تو دونوں طرف سے حالات جو مرضی ہو جائیں, وہ غربت آ جائے, امیری آ جائے, وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. کیا بات ہے, کیا خوب. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.